اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ دشمن حیدر کرار سے رکھنا نہ تعلق، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ ابھی ہم لوگ موجود ہیں مولا علی کے سب سے پیارے اور سب سے قریبی صحابی حضرت میثم تمار کے روضہ مبارک پہ۔ آئیں آپ کو زیارت کرائیں ان کے روضے کی۔ ماشاءاللہ یہ سامنے ہے روضہ حضرت میثم تمار، صحابی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت میثم تمار مولا علی کے اس قدر دیوانے تھے کہ یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے۔ ایک حلالی موالی کا وعدہ ہے یہ، جب تلک جس طرف یہ ہوا جائے گی، یا علی کی صدا آئے گی۔ روضہ مبارک حضرت میثم تمار کی زیارت کرنے کے بعد اس کے ساتھ موجود تھی مسجد کوفہ، تو ہم لوگ مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسجد کوفہ کے ساتھ ہی مولا علی کا گھر موجود تھا دارالامام علی، اور وہاں پہ مولا علی کا کنواں بھی موجود تھا جس سے زائرین پانی بھر رہے تھے۔ کنویں کے بالکل پیچھے مولا علی کا گھر تھا اور یہاں پہ مسجد کوفہ ہے۔ ابھی ہم لوگ داخل ہونے لگے ہیں دارالامام علی، یعنی کہ امام علی کا جو گھر ہے مسجد کوفہ کے ساتھ، اس میں تمام زائرین یہاں پہ اس گھر کی زیارت کر رہے تھے، تو ہم بھی اپنے کاروان کے ہمراہ ان مقامات مقدسہ کی زیارات کے لیے آ گئے۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہاں دارالامام علی میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت بی بی زینب کے نام سے ان کے حجرے بنائے گئے تھے، لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ صرف مولا علی کے جو جائے غسل و کفن ہے، وہ جگہ جہاں پہ مولا علی کو غسل اور کفن دیا گیا تھا، تو صرف ابھی وہی جگہ موجود ہے۔ یہ سامنے اس جگہ پہ جالی لگائی گئی تھی۔ تمام تر زائرین اور مومنین اس مقام کی زیارت کر رہے تھے جہاں پر مولا علی کو غسل و کفن دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ پہنچے مسجد کوفہ۔ مسجد کی جو عمارت تھی وہ کافی وسیع و عریض اور شاندار تھی۔ مسجد کی تعمیر و بناوٹ اور تزئین کا جو کام تھا وہ کافی ہی عمدہ طریقے سے کیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد تھی۔ یہاں پہ مسجد کوفہ میں جو سفید ماربل لگائی گئی تھی، یہ بالکل ہی دھوپ میں جو ہے ٹھنڈی تھی، جبکہ اس کے برعکس حضرت میثم تمار کے مزار پہ جب ہم گئے تھے تو وہاں پہ جو ماربل تھی وہ کافی گرم تھی۔ جس طرح عام حالات میں ماربل جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، اس ماربل پہ میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں، یہ بڑی ہی ٹھنڈی تھی۔ الحمدللہ ہم نے مسجد کوفہ میں نماز کی ادائیگی کی، اور نماز کی ادائیگی کے بعد اب ہم لوگ جا کے پیتے ہیں یہاں کا پانی۔ یہاں پہ ٹھنڈے پانی کی جو ہے سبیل کا انتظام کیا گیا تھا مسجد میں مختلف جگہ۔ یہاں پہ لکھا ہوا تھا اشرب الماء واذکر عطش الحسین، یعنی کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ ویسے تو سفر میں جو ہے نماز کی ادائیگی وہ قصر نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ اگر 4 رکعت ہو تو 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، لیکن 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ نماز قصر کی بجائے اگر آپ سفر کی حالت میں بھی ہیں تو آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ، اور دوسرا مسجد نبوی ہے، تیسرا حرم امام مولا حسین علیہ السلام، اور چوتھا جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کوفہ۔ ان 4 مقامات پہ جو نماز ہے وہ آپ پوری نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ مسجد کوفہ کے صحن کے ساتھ ہی ایک دوسرا دروازہ تھا جو کہ دوسرے صحن کی جانب کھلتا تھا۔ جب ہم ساتھ والے صحن میں داخل ہوئے تو سامنے بورڈ پر 3 صحابیوں کے نام لکھے گئے تھے، جن میں حضرت مسلم بن عقیل، حضرت مختار ثقفی اور حضرت ہانی بن عروہ کے نام شامل تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت مختار ثقفی کا مزار ایک جانب تھا، جبکہ دوسری جانب حضرت ہانی بن عروہ کا مزار تھا۔ تو ہم سب سے پہلے حضرت ہانی بن عروہ کے مزار کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت ہانی بن عروہ کا شمار اہل بیت کے جانثار اور چاہنے والوں میں ہوتا ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ وہ ہیں جن کے گھر حضرت مسلم بن عقیل، جن کو امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا تھا، تو حضرت مسلم بن عقیل نے کوفے میں جس صحابی کے گھر قیام کیا تھا وہ حضرت ہانی بن عروہ تھے۔ اس کے بعد ہم زیارات کی غرض سے دوسری جانب بڑھے۔ دوسری جانب حضرت مسلم بن عقیل کا روضہ تھا،
حضرت مسلم بن عقیل وہ ہیں کہ جب کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ وہ کوفے آ جائیں تو امام حسین نے انہیں اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ وہ کوفے کے حالات دریافت کر کے امام کو آگاہ کریں۔ ان کے ساتھ ہی منتقم آل محمد حضرت مختار سقفی کا مزار تھا جو کہ آل محمد کے چہرے پہ خوشی لانے کا موجب بنے۔ اس کے بعد ہم لوگ پہنچے محراب مسجد کوفہ۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ مولا علی کو سجدے کی حالت میں ضرب لگائی گئی اور مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان پر اس وقت یہ جملہ تھا: فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا۔ داماد پیمبر کے لیے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہے، کہہ رہا ہے زخمی سر سے بہہ کے خون، دوسرا سجدہ بہت دشوار ہے۔ مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے۔ مسجد کوفہ میں مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ مقام حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود تھا اور ان کے ساتھ ہی مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھا۔ مسجد کوفہ و اطراف کی زیارت کرنے کے بعد ہم لوگ پھر بس پہ سوار ہوئے اور تھوڑی دور سفر کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچے مسجد سالات جو کہ مسجد امام زمانہ کے نام سے بھی مشہور ہے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ہر بدھ کی رات امام زمانہ اس مسجد میں قیام کرتے ہیں۔ مسجد پہ اذن دخول لکھا ہوا تھا، وہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے۔ آئیں مومنین کو بھی مسجد کی زیارت کرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔